السلام علیکم. ہم شروع کرتے ہیں تفسیر. آج ہم سورہ علق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ کہہ رہا ہے پڑھو، ریڈ. کمانڈ دی جا رہی ہے ریڈ یعنی پڑھو. پڑھنا کسی بھی سویلائزیشن کا انٹلیکچول پارٹ ہوتا ہے، لیکن یہ میسج کس کو دیا جا رہا ہے؟ النبی الامی، وہ نبی جو امی ہے. یہ حکم قرآن میں اس سوسائٹی کو نہیں دیا جا رہا، یہ حکم کہ جہاں پہ لائبریریز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، جہاں کتابوں کی ہسٹری ہے، رائٹرز کی ہے. نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے. جس سوسائٹی کو کہا جا رہا ہے نا کہ پڑھو، ان کی ہسٹری بس یہ ہے کہ ان کے پاس لٹریچر ہے، شاعری کا، پوئٹری، اور ان کی شاعری بھی شاذ و نادر ہی لکھی جاتی تھی، لوگ بس اسے یاد کرتے تھے. اس سوسائٹی میں اللہ حکم دے رہا ہے کہ پڑھو. نہ صرف آپ امی تھے بلکہ واسٹ میجورٹی امی تھی، اور یہ قرآن کے معجزاتی ہونے کی وجہ سے ہے کہ اس کمانڈ پر عمل کر کے مسلمان سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہو گئے ہسٹری میں. ماڈرن یونیورسٹی سسٹم، پی ایچ ڈی سسٹم، ریڈنگ سسٹم، ریسرچ سسٹم، اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں تو ان کی جڑیں اسلامک سسٹم سے ملتی ہیں، یعنی اسلامک اجازہ سسٹم سے ملتی ہیں. سبحان اللہ، جو لوگ پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے ورلڈ لیڈر بنے ریڈنگ میں. اور جو کتاب اللہ نے دی قرآن، یہ کتابی شکل میں نہیں آئی بلکہ ان کے اورل ٹریڈیشن میں ہی اتاری گئی، یعنی زبانی اتاری گئی. یہ کتاب ہسٹری میں کتنی کتابوں کی وجہ بنی. اس ایک بک کی وجہ سے پوری کی پوری لائبریریز وجود میں آ گئی. فقہ کی کتابیں، اسلامک بکس، تفسیر کی بکس، یعنی ہزاروں کتابوں کو اس ایک کتاب نے جنم دیا. نسلوں نے یاد کیا، پھر یاد کیا، لکھا. کہاں سے؟ صرف اس ایک کتاب سے. سبحان اللہ. فرینڈز، سورہ علق کے بارے میں ہم سب لوگوں کے پاس جو انفارمیشن ہے بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں کہ یہ سب سے پہلی وحی ہے، یعنی اس کی جو پہلی 5 آیات ہیں وہ پہلی وحی ہیں، اس کے بعد باقی آیات آئیں. یہاں پر 2 ٹائپ کے اسکالرز ہیں. ایک ٹائپ کی جو اسکالرز کی اوپینین یہ ہے کہ پہلی 5 آیات پہلی وحی کی ہیں، باقی بعد میں آئی. جبکہ دوسرے اسکالرز ہیں جیسے فراہی، مکتب فراہی والے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات ہم قرآن سے سمجھیں گے کہ قرآن یہ سورت کب نازل ہوئی. تو پہلی 5 آیات کے بعد 6 آیت شروع ہوتی ہے، کلا، ہرگز نہیں. وہ لاجک دیتے ہیں کہ اگر یہ پہلی 5 آیات پہلے آ چکی تھیں اور یہاں سے دوبارہ شروع ہوئیں تو کوئی بھی کلام یا کوئی بھی بیان ہرگز سے تو اللہ شروع نہیں کر سکتا. کلا، خبردار، اس سے تو کوئی بیان شروع نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے پہلی 5 اس کے ساتھ تھی اور یہ اکٹھا ہی کلام اترا. اور سیکنڈ ریزن وہ یہ دیتے ہیں کہ اس کلام میں انتہائی سخت اور تندوخیز لہجہ اپنایا گیا ہے، یعنی یہ مخالفین اسلام کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو تنگ کرتے تھے، ان کے بارے میں بڑی سخت آیات آئی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی سخت آیات کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پہلی دفعہ انسانوں سے بات کر رہا ہے اور وہ اتنے سخت انداز میں اس کا سٹارٹ کرے گا. ڈیفینیٹلی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. جب مسلمانوں کو صحابہ تنگ کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، اس بیک گراؤنڈ میں یہ صورت اتری ہے. جبکہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 40 ایئرس کے ہوئے تو ان کا دنیا سے دل لگنا ان کا کم ہو گیا، دنیا کی بے ثباتی سے ان کا دل اٹھ گیا، اور پھر وہ غار حرا میں جاتے تھے غور و خوض کرنے کے لیے. تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن سوئے ہوئے تھے جب حضرت جبرائیل آئے، اور ان کے پاس زیادہ تر اسکالرز کی رائے ہے کہ ان کے پاس ریٹن فارم میں تھا. جن کے مائک آن ہیں وہ کائنڈلی میوٹ کر لیں. کہ حضرت جبرائیل کے پاس ریٹن فارم میں تھا اور وہاں سے انہوں نے کہا پڑھو، اقرا، پڑھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں کیسے پڑھوں، میں تو پڑھنا جانتا بھی نہیں. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دبوچا اور سینے سے لگایا نہایت زور سے. پھر کہا، پھر وہی جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. یعنی اس طرح 3 دفعہ کیا گیا اور پھر آپ پڑھنے لگے. آپ کہتے ہیں
میں یہ ایک روایت بیان کر رہی ہوں. آپ کہتے ہیں کہ مجھے لگا وہی میرے دل پر لکھی گئی ہے جسے دیکھ کر میں پڑھنے لگا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ایک روایت ہی کو بیان کر رہی ہوں تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ غلط ہو. دیکھیں روایات ہمیں ماضی سے ملی ہیں، قرآن سے اوپر کچھ نہیں. اگر وہ قرآن سے آ کر کوئی بھی روایت ٹکرائے گی، چاہے وہ صحیح ہو، صحیح حدیث ہو، ہم اس کو پیچھے کر دیں گے. قرآن سب سے افضل ہے. قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ پوری کی پوری صورت اکٹھی نازل ہوئی ہے اور بڑی سخت نوید سنائی گئی ہے اس میں اس دشمنان اسلام کو، تو پھر یہ پہلی وحی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے پھر ہم اس روایت کو پیچھے کریں گے اور قرآن کو فوقیت دیں گے، قرآن سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اب ہم شروع کرتے ہیں پہلے ورڈ سے. اقرا، پڑھو. اس پہ اس کا مطلب پڑھو بھی ہے، یعنی اے نبی پڑھو، اور اس کا یہ بھی ہے پڑھاؤ بھی لوگوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پڑھو اللہ کے نام کے ساتھ، بسم ربک الذی، اللہ کا نام لے کر. اللہ اپنی صفت خلق کو یہاں پہ نمایاں کر رہا ہے. یہاں صرف یہی نہیں ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، بلکہ یہاں کچھ اور بھی ہے. دا ماسٹر ہو کریٹڈ، پڑھو جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، کیونکہ تخلیق رب کی ربوبیت کو سب سے زیادہ واضح کرتی ہے. اللہ کی تخلیق پہ سب سے زیادہ اللہ کا حق ہے. جیسے کوئی کار بنائے اور کہے کہ یہ میرا ہے، میری ہے، میرا پورا حق ہے، اس پر میں اسے توڑوں جوڑوں کچھ بھی کروں. تو اللہ نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اللہ کا ہم پہ پورا حق ہے کہ ہم سے جو چاہے وہ سلوک کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پڑھو اس رب کا نام لے کر جس نے تمہیں تخلیق کیا. چنانچہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے اس تعلق کو ہائی لائٹ کر رہا ہے رب اور خالق کا. قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ یہ تعلق اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین بار بار واضح کیا ہے. جیسے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء، یہ اللہ ہے تمہارا رب، یہ اللہ ہے تمہارا رب، یہ اللہ ہے تمہارا رب جو ایکسکیوز می بیچ میں ایڈمیشن آ رہے ہیں. یہ اللہ ہے تمہارا رب جو خالق ہے ہر چیز کا، یعنی ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو لوگ پتہ ہے انہیں بہکا ہوا سمجھنے لگے. ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ، مجنون، نعوذ باللہ پاگل اور پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا. جو برے لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ آپ تو پاور لیس ہیں. وہ کہنے لگے تم کون ہو جو ہمیں کہتے ہو ہم اپنا مذہب بدل لیں؟ Who are you؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم تو ایک یتیم ہو. سوسائٹی میں سمجھا جاتا ہے جس کے پاس پاور ہے اسے ہی بولنے کا حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سیاسی طاقت نہیں تھی، وہ ایک ایماندار بزنس مین تھے، دیٹس آل. اور بس ان کا تعلق ایک پاورفل فیملی سے تھا، لیکن ان کے اپنے ہی انکل ابو لہب ان کے سخت مخالف تھے. یعنی فیملی میں سب سے بدتر دشمن ہو تو کہاں سے سپورٹ ملے گی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پاورفل ورڈ دے رہے ہیں کہ جب تم لوگوں سے بات کرو تو میرا نام لے کر بات کیا کرو، یعنی بسم اللہ پڑھ کے بات کیا کرو. یہ پاور اللہ کی طرف سے ملے گی، یعنی وہ رب ہے جس نے مجھے بھی پیدا کیا اور تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارا خالق بھی وہی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کیا کیا تخلیق کیا. ساری خلقت اس لفظ خالق میں سمٹ آتی ہے. اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہتا ہے کہ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو. یہ پہلے اللہ نے جنرل بتایا نا، میں نے خلقت پیدا کی، میں رب ہوں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسپیسیفکلی بتا رہے ہیں، امپورٹنس دے رہے ہیں، اہمیت دے رہے ہیں انسان کو کہ دیکھو میں نے کیا زبردست تخلیق پیدا کی. انسان، خلق الانسان من علق. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ علق سے پیدا کیا گیا ہے.